جہاں پر اپنے لوگ ہوں وہاں پر جا کے بیٹھا جائے، اللہ اللہ کا ذکر ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو. تو میں وارنم سے تقریباً وہ 1.25 گھنٹے ٹرین لے کر یہاں پر اکثر جمعرات کو آتا تھا اور اٹینڈ کر کے واپس چلا جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. یہ ذکر جو ہے یہ سننے کے لیے یہاں پر آتا تھا، اور غالباً 3 سے 4 مہینے گزرے کہ یہیں سے پھر وہ وسیلہ بنا کہ مسجد الکرم میں میری ڈیوٹی لگ گئی، اور پھر میں وہاں پر چلا گیا اور وہاں پر خدمت کرنا شروع کر دیا. اور 2006 سے لے کر الحمدللہ 2018 تک وہاں پر مسجد الکرم میں رہا. اور پھر ظاہری بات ہے کافی عرصہ یہاں پر گزر گیا تھا. میں کچھ پاکستان فیملی کے ساتھ والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا. اب جب وہاں پر 4-5 سال گزارے، ارادہ تو یہی تھا کہ مسجد الکرم میں واپس آؤں، جو دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آپ کی ساتھیوں کی اتنی محبت تھی، آپ کے انتظامیہ کی، جناب ملک مسعود صاحب، ارشد صاحب، ایون کے راجہ علی رضا صاحب، باقی بھی میرے ساتھی جناب ارشد ہاشمی صاحب، یہ پچھلے 2 سال سے لگاتار مجھ سے رابطے میں رہے، اور بار بار آ کے یہی کہ جی آپ نے آنا ہے تو آپ نے مسجد غوثیہ میں آنا ہے اور آپ کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. میں تقریباً 3-4 مہینے پہلے تک یہی ارادہ تھا کہ الکرم میں ہی آؤں گا، کیونکہ ایک جگہ پر جہاں پر ہم 12 سال لگائے ہیں، جہاں پر آپ نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، آپ سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں، تو دل تو وہی کرتا ہے وہیں پر آگے پھر کنٹینیو کیا جائے. لیکن پھر وہ ایک اسپیشل گیئر استعمال کیا ارشد ہاشمی صاحب نے اور ملک مسعود صاحب نے، وہ ہمارے قبلہ پیر و مرشد حضور مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی آپ کی بارگاہ میں لندن میں بھی حاضر ہوئے، پاکستان میں بھی حاضر ہوئے. پھر جب ان سے کہا، پھر جب انہوں نے حکم دیا، تو پھر جو مرشد ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، پھر ان کے حکم کے آگے پھر سر کو تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ آپ کی محبتیں اور ہمارے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام کی دعائیں جو ہیں دوبارہ اس مسجد میں لے کے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور دین کا کام جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں 11ویں شریف میں آتا تھا، اور یہ ہفتہ وار جو محفل ذکر اور 11ویں شریف، اس میں اور بڑی رونق ہوا کرتی تھی. اور ماشاءاللہ جمعرات میں 50 60 70 لوگ جو ہے وہ پیچھے تک موجود ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ حضرت علامہ حافظ سجاد برکاتی صاحب مدظ اللہ علیہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا کام کیا ہے یہاں پر، اور جو انسان خدمت کرے، جو دین کا کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر ضرور دیتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً اب گیپ کافی ہو گیا ہے، مختلف علماء کرام آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں، تو گیپ کی وجہ سے اب غالباً پچھلے 3-4 مہینوں سے کوئی مستقل امام بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ایک فرق پڑا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، یہ شروع ہو رہا ہے اپنا رمضان شریف. انشاءاللہ رمضان شریف کی برکتیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور رونق لگائے گا اسی طرح انشاءاللہ، اور مسجد میں انشاءاللہ اسی طرح بہاریں ہوں گی. ہمارا کام ہے، ہم نے مل کر کوشش کرنی ہے، ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے. جو ساتھی دور ہیں ان کو دعوت دینی ہے. انشاءاللہ جس وقت ہم اس طرح کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے پاس سید آل رسول یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بخاری آپ گجرانوالہ سے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور تقریباً غالباً 10 سے 12 دن کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے یورپ کے آپ تبلیغی دورے پر یہاں پر آپ موجود ہیں. میری ایک دفعہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، 1 یا 2 دفعہ گجر خان میں، تو ایک دفعہ گفتگو وہاں پر سنی تھی. تو ابھی میں آ رہا تھا، ابھی ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوا تھا کیسے، کیونکہ پیرس میں بھی کچھ مصروفیت تھی، پھر ادھر آنا تھا. لیکن وہ شاہ صاحب کا رابطہ نمبر میرے پاس، وہ ہمارے بھائی خبیب چشتی صاحب ان سے لیا تھا، تو رابطے میں تھے. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں نے کہا چلیں یورپ میں ایک دفعہ شاہ صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، تو ملاقات ہو جائے گی. 1-2 دفعہ رابطہ ہوا، تو لیکن جب وہ کیا کہتے ہیں کہ دل ملے ہوئے ہوں اور محبتیں جو ہیں وہ صادق ہوں، تو اس وقت جو ہے
صرف ملاقات نہیں ہوتی، بات اس سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ویسے تو جرمنی میں تھے، پیرس میں کافی ماشاءاللہ ان کا میں نے دیکھا ہے بھرپور تبلیغی دورہ تھا، برسلز میں، اٹلی میں، آگے پرتگال میں، اسپین میں، ان سارے ممالک میں شاہ صاحب تشریف لے کے گئے۔ اور کل صبح شاہ صاحب کی یہاں سے واپسی ہے پاکستان امسٹرڈیم سے۔ تو پھر میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا جب آپ کی واپسی امسٹرڈیم سے ہے تو پھر آپ ہالینڈ تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ایئرپورٹ بھی چھوڑ کے آئیں گے، تو پھر میری یہ خواہش چلیں شاہ صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر جب آپ صبح یہاں پر آئے تو میں نے کہا چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا شاہ صاحب کو سننے کا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ماشاءاللہ علمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، ایک علمی گھرانے سے۔ حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاہ صاحب کا اس خاندان سے تعلق ہے۔ اور اس وقت آپ شاہ صاحب کو سنیں گے نا تو یقیناً شاہ صاحب کے آگے میں نے ساری چیزوں کو بیان کر دیے، مجمع تھوڑا ہے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی اہل محبت ہیں اور شاہ صاحب بھی اہل محبت میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو تو ماشاءاللہ تجربہ ہو گیا، دینی کام بھی کرتے ہیں لیکن ایک خشکی سی نہیں جاتی ایک خشکی سی نہیں جاتی، تو وہ چیز جو ہے نہ محفل میں مزہ کرتی ہے نہ تنہائی میں مزہ کرتی ہے۔ لیکن جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہ ڈیرے لگا لیتے ہیں، وہ محفل جما لیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ قبلہ شاہ صاحب کو سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ آج صاحب آپ ٹائمنگ کتنی ہے اس حساب سے، کیونکہ میں نے تو اپنا وقت جو ہے وہ شاہ صاحب کو دے دیا ہے سارا، تو اس وجہ سے باقی بھی جتنے ساتھی ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی عمران نوری صاحب تشریف لائیں، یہ بھی بڑے اچھے ثناخوان رسول ہیں، لیکن آج ان کا وقت بھی شاہ صاحب کو ہم دیں گے۔ تو جو پھر ساتھی ان کو نعت آج صاحب آپ پڑھیں گے اور امین بٹ صاحب آپ پڑھیں گے، تو مختصر وقت کے لیے آپ جو ہے ایک تلاوت کلام پاک کے لیے میں جناب عمران نوری صاحب سے کہوں گا کہ 2 آیات کے لیے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، یا رسول اللہ، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے
کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے۔ درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے یا رسول اللہ، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں یا رسول اللہ، آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ کی خواہ کے قدم شرمائے بینائی ہے، آپ کی خواہ کے قدم سرمائے بینائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار